بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک انفارمیشن فاطمہ کے ناظرین کو السلام علیکم۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پاک کردار کے نوجوان تھے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عمر مبارک 25 سال تھی جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مال تجارت ملک شام لے گئے۔ ملک شام کے اس تجارتی سفر میں بہت ساری برکات ظاہر ہوئیں۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نبی ہونے کی راہب سے خبر ملی۔ پھر ورقہ بن نوفل نے بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتیں اور معاملات سن کر ان کی برکات کی تائید کی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے متعلق باتیں سن کر اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ تجارت میں منافع دیکھ کر سید خدیجہ کے دل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نکاح کی خواہش پیدا ہوئی۔ حضرت خدیجہ حسب نسب اور کردار کی اعلیٰ خاتون تھی۔ عرب کے کئی نوجوان حضرت خدیجہ سے نکاح کے خواہش مند تھے مگر حضرت خدیجہ نے کوئی پیغام قبول نہیں کیا۔ سیدہ خدیجہ کو اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے منتخب کیا تھا۔ اسی وجہ سے سیدہ خدیجہ کی زندگی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے۔ اس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نوجوان تھے اور سیدہ خدیجہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پہلی زوجہ محترمہ تھی۔ سیدہ خدیجہ کی والدہ کا نام حضرت فاطمہ اور ان کے والد کا نام حضرت خویلد تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کی عمر مبارک میں 15 سال کا فرق تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عمر کے اس فرق کے باوجود سیدہ خدیجہ سے نکاح کیا۔ سیدہ خدیجہ نے بھی تمام عمر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا نبھائی۔ کہا جاتا ہے کہ عام الفیل سے 20 سال بعد فجار کی جنگ شروع ہو گئی۔ اس جنگ میں حضرت خدیجہ کے والد اور شوہر شہید ہو گئے۔ اس طرح حضرت خدیجہ کو ہی اپنا کاروبار دیکھنا پڑتا تھا مگر وہ باپردہ خاتون تھی، اس لیے وہ کسی کو معاوضہ دے کر اپنا تجارتی مال بازار میں فروخت کے لیے بھیجتی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کا مال تجارت لے جا کر ملک شام فروخت کرتے۔ ان کی برکات سے تجارت میں اضافہ ہوتا اور کئی گنا منافع ہوتا۔ حضرت خدیجہ ان سے متاثر ہو کر اپنے چچا کے مشورے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نکاح کیا۔ اس طرح سیدہ خدیجہ کو پہلی ام المومنین ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ ان کو طاہرہ کا لقب ملا۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور سیدہ خدیجہ کا نکاح حضرت ابو طالب نے پڑھوایا۔ ان کے نکاح پر 12.5 اوقیہ حق مہر مقرر ہوا جو 15 طلائی درہم کے برابر ہے۔ حضرت خدیجہ نے ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حوصلہ دیا اور تمام زندگی میں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے وفا نبھائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب پہلی وحی ملی تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طبیعت بہت خراب ہو گئی۔ گھر آ کر نبی کریم نے سیدہ خدیجہ سے فرمایا کہ مجھے چادر اڑا دو۔ نبی کریم کی حالت دیکھ کر سیدہ خدیجہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر چادر ڈال دی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حالت کچھ بہتر ہوئی تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے غار حرا کا تمام واقعہ بتایا۔ ان کی باتیں سن کر سیدہ خدیجہ نے اپنے چچا زاد بھائی ورقہ بن نوفل کو سارا واقعہ بتایا۔ کی باتیں سن کر انہوں نے کتابوں کے علم کی روشنی میں تصدیق کی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر وحی لانے والا فرشتہ جبرائیل ہے جو موسیٰ کے لیے پیغام لایا کرتا تھا۔ بے شک آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہی آخری نبی ہیں۔ کاش میں اس زمانے تک زندہ رہتا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو وطن سے نکالا جائے گا۔ اگر میں وہ زمانہ پا لیتا تو ضرور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد کرتا۔ اس کے بعد جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نبوت کا اعلان فرمایا تو سیدہ خدیجہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ بچوں، مردوں اور عورتوں میں سب سے پہلے حضرت خدیجہ ہی وہ خاتون ہیں جو سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آئیں۔ آغاز اسلام میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی مددگار تھی۔ جب مشرکین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلاتے تو نبی کریم کو بہت دکھ اور صدمہ ہوتا مگر یہ دکھ حضرت خدیجہ کی حوصلہ افزائی کرنے سے ختم ہو جاتا۔ سیدہ خدیجہ ہمیشہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی باتوں کی تصدیق کرتی اور ان کا حوصلہ بڑھاتی۔ جب مکہ والوں نے نبی کریم اور بنو ہاشم سے تعلق ختم کیا تو اس وقت بھی حضرت خدیجہ ساتھ ہی تھی۔ تقریباً 3 سال تک کا عرصہ ان کے خاندان کے لیے مشکلات سے بھرا ہوا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے خاندان کے ساتھ ایک گھاٹی میں رہنا پڑتا تھا۔ وہاں وسائل نہ تھے، بچے بھوک سے روتے رہتے۔ کئی مرتبہ حضرت خدیجہ کے اثر و رسوخ سے کھانے پینے کا کچھ سامان آتا ورنہ ان لوگوں کو پتے کھا کر گزارا کرنا پڑتا۔ اس مشکل وقت میں سیدہ خدیجہ نے بھی وہ تمام مشکلات سہی جو دوسرے لوگوں کے لیے تھی۔ حضرت خدیجہ نے بہت سخت وقت دیکھا مگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمیشہ ساتھ دیا۔ سیدہ خدیجہ کی طبیعت بہت ناساز رہنے لگی اور کمزوری آ گئی۔
رمضان 10 نبوی کو حضرت خدیجہ کا انتقال ہو گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت سیدہ کی عمر مبارک 64 سال اور تقریباً 6 ماہ تھی۔ آپ کی قبر مبارک جنت المعلیٰ میں ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عمر مبارک میں ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو جنت میں موتیوں کے محل کی بشارت دی۔ جس سال حضرت خدیجہ کا انتقال ہوا اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اپنی زوجہ کو یاد کرتے اور روتے۔ جس سال سیدہ خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا اس سال کو عام الحزن کہا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی زوجہ کو یاد کرتے کیونکہ انہوں نے سخت سے سخت حالات میں بھی ان کا ساتھ دیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم حضرت خدیجہ سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے بیٹے کا نام قاسم تھا۔ ان کی کنیت ابو قاسم تھی۔ وہ بچپن میں ہی مکہ میں وفات پا گئے۔ دوسرے صاحبزادے کا نام عبداللہ تھا، وہ بھی کم عمری میں ہی وفات پا گئے۔ ان کا لقب طیب اور طاہر تھا اور یہ زمانہ نبوت میں پیدا ہوئے تھے۔ سیدہ زینب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی تھی۔ پھر سیدہ رقیہ، سیدہ ام کلثوم اور سیدہ فاطمہ تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے تمام بچوں سے بہت محبت کرتے تھے۔ حضرت خدیجہ کی تمام عمر تعریف کرتے رہے